لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر اور ان کی لغزشوں کو معاف کر، اللہ تعالیٰ تجھے بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ باوجود قدرت پانے کے لوگوں کے گناہوں سے درگزر کر اور دولت کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ احسان کر، اس طرح کرنے سے تجھے پورے طور پر سرداری مل جائے گی۔ لوگوں کو تکلیف دینا دوزخ کی آگ میں داخل ہونے کا موجب ہے۔ دوزخ بلا شبہ ان لوگوں کو مقام ہے جو نیک کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ دین کا کام دنیا کے لیے کرنے والے کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں دوزخ کی آگ ہے۔ اگر تم اہل دوزخ میں سے کسی کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے آدمی کو دیکھ لو جو خود تو بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ دوزخ ایک ایسی آگ ہے جس کی تیزی نہایت سخت اور اس کی آواز بہت بلند اور اس کی لپیٹ دور تک، اس کی بھڑک جوش مارنے والی اور اس کی آواز نہایت غسیلی اور اس کا بجھنا بہت مشکل، اس کی شعلہ زنی نہایت تیز اور اس کا عذاب نہایت خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کا ٹھکانہ دوزخ، ظالم کا انجام ہلاکت اور اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے کا مقام جنت ہے۔ بہت سی دعائیں بیماری پیدا کرتی ہیں اور بہت سی بیماریاں دوا ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ ان کی مصیبت اور سختی دیکھ کر ان پر رحم کرتے ہیں، مگر وہ مصیبت ان کے حق میں دوا ہے۔ جو شخص اپنی بیماری کا عاشق ہو اس کی کوئی دوا نہیں، اور جو آدمی اپنا مرض طبیب سے چھپا رکھے اس کے واسطے شفا نہیں۔ دین کی چار دیواری تیری حیاتی کے لیے ڈھال اور پرہیزگاری تیری موت کے واسطے سامان سفر ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کا دل روشن اور نورانی ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی حیات قلوب اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی غایت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر غفلت کے ساتھ نہ کر اور گناہ کے کاموں میں دلیر مت ہو۔ خلوت کو ذکر سے پر کر اور نعمت کو شکر کے ساتھ مصاحب بنا۔ بے شک تم میں سے ذکر کرنے والے چلے گئے اور بھول چوک والے باقی رہ گئے۔ ذکر اللہ متقیوں اور پرہیزگاروں کی خصلت ہے۔